اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام، اور آج کے دن کے حوالے سے ارواحنا فدا بقیت اللہ العظم ارواحنا فدا شریف کی میلاد متبرک کے حوالے سے دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک عرض کرتی ہوں۔ اس وقت لائیو پروگرام جمکران مسجد مقدس جمکران قم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں معصومہ نقوی، اور پروگرام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ تو جب امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسے شہر مقدس کے جہاں پہ جس شہر کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں، اور ایسا مکان، ایک ایسی جگہ کہ جسے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے منسوب کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جہاں کے امام کے ناصرین کی جو ہے ٹریننگ کی جائے گی۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی نصرت کرنے والے اس مقام پر جمع ہوں گے، اور یقیناً قم وہ باصفا، وہ شہر علم، شیعان حیدر کرار کا وہ شہر ہے کہ جہاں یقیناً اپنے وقت کے امام کے سرباز، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے عشاق ہر دور میں موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے ایک بار پھر ولی امر مسلمین، تمام مراجع اعظام، علماء کرام، آپ اور آپ کے تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہر وہ شخص جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، اور ہر وہ شخص جس کے دل میں اپنے وقت کے امام کے لیے محبت ہے، کی خدمت میں ایک بار پھر سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی، جب ہماری بات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے کی جائے گی، تو میں چاہوں گی کہ کچھ ایسے موضوع کو زیر بحث لایا جائے، ایک ایسی انفارمیشن جو ہم سب کی زندگیوں میں امید کے عنصر کو جگا دیں۔ بہار شروع ہو رہی ہے، یہاں مسجد جمکران میں، قم کے شہر میں کل سے بارش ہو رہی ہے، اور یہ بارشیں اپنی بہار کی آمد کا اندیا دے رہی ہیں۔ تو جہاں پہ بہار آتی ہے، وہیں پہ مردہ دلوں کو، جس طرح مردہ درخت، مردہ پتے دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہرا ہو جانا شروع، اس طرح یہ بہار جو ہے نیمہ شعبان کی، اور اس کے بعد رمضان المبارک کی بہار جو کچھ ہی دنوں میں آنے والی ہے، مومنین کے قلوب کو زندہ کر دیتی ہے۔ کچھ اس طرح سے کہ یہ مردہ بنجر زمینیں جو بنجر نہیں تھیں، جو خوش سالی کی وجہ سے، خوش سالی، ایک ایسی خوش سالی جس میں پورے سال کی مختلف صعوبتیں اور پریشانیوں سے لڑتے ہوئے انسان اپنے ہی نفس کے ساتھ جنگ میں کبھی تھک جاتا ہے، کبھی ہمت بنتا ہے، اور کبھی پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں جب بہار آتی ہے تو یہ مردہ اور تھکے ہوئے درخت جو ہیں پھر سے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کا دن وہ دن ہے کہ جو نہ صرف ہر مومن کے دل میں بلکہ ہر عالم انسانیت میں پائے جانے والے ہر وہ ذی نفس کہ جو اپنے نفس کی حقیقت سے آشنا ہے، اس بہار کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے یہ بات بتاتی چلوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی جب بات ہوتی ہے تو ہم ایک کانسیپٹ جو پوری دنیا میں اس وقت پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، پوری دنیا میں جب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی، اپنے عروج کو جا پہنچی، تو اس ٹیکنالوجی کی ترقی اور بڑھتی ہوئی اس ٹیکنالوجی کی ریس نے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ آئے دن نئے ایٹامک انرجی کے نئے پلانس، نئے ڈرونز بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آئے دن پہلے تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی تھی، پھر ہتھیاروں سے لڑی جانے لگی، اور اب ایک بٹن دبا کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جانیں لی جا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ نہ صرف جانیں لی جاتی ہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی ایک خطرہ لاحق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد انوائرمنٹل سائنس کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں، دیکھتے ہیں ایٹماسفیئر میں، دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور انسانیت جس قدر علم کے راستے پر بڑھ رہی ہے، جتنی ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے، وہیں خطرے کی جانب اس کے قدم پہلے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
تو وہاں پر ایک کانسیپٹ جو ہر شخص جس کے دل میں اپنے وجود کی محبت ہے، جو شخص خود سے محبت کرتا ہے، اپنی نسلوں سے محبت کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس خاتمے کی طرف بڑھنے کی طرف جو ہے سب سے زیادہ قصوروار خود یہ انسان ہے، جو غلط راستے پر چلتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کا غلط یوز کرتے ہوئے اپنی ہی ہم نو بشر کو موت کی گھائیوں میں اتار رہے ہیں۔ وہیں پر جو ہے لوگوں کے اندر جب یہ ڈر لاحق ہوتا ہے، تو وہیں وہ لوگ جن کی آئیڈیالوجیز میں ابھی بھی انسانیت باقی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً انسان اپنی عقلی اقدار، اپنی اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دن ایسے دن کو پائے گا کہ جس دن جو ہے وہ اپنی حقیقت کو بیدار کرتے ہوئے اپنی انسانیت کی بقا کی جنگ لڑے گا۔ اپنی انسانیت کی بقا کے لیے جنگ لڑنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو خداوند متعال کے اوپر یقین رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایک نہ ایک دن ہمیں وہ دن ضرور دکھائے گا کہ جب ہم حق اور عدالت کے راستے پر چلیں گے۔ اور وہ لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، یا خدا واحد پر یا محمد رسول پر یقین نہیں رکھتے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کہ ایک نہ ایک شخص عالم انسانیت میں ایسا اٹھے گا جو پوری انسانیت کو نجات دے گا۔ یہ شخص بھی انسان ہی ہوگا، ایک ایسا انسان جو اپنی اخلاقی اور مذہبی اقدار کو سمجھتا ہوگا، اپنی اخلاقی اور مذہبی اقدار کا پابند ہوگا، اور اپنی انسانی اقدار کو زندہ کرتے ہوئے، اجاگر رکھتے ہوئے ان کی بقا کے لیے لڑے گا، اور اس دنیا کے اندر انسانیت کو واپس لے کر آئے گا۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے کرسچینٹی میں بھی ہے، جوئزم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، بلکہ وہ لوگ جو کسی بھی دین یا مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ عالم انسانیت میں ایک شخص ایسا ضرور آئے گا کہ جو انسانیت کو نجات دے گا، اور انسانیت کو اس کے عروج، اس کے مقام اور اس کی کمال کی جانب لے کر جائے گا۔ تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں آئے۔ اب اسی کانسیپٹ کو جب عالم انسانیت میں دیکھتے ہیں، وہ نا امیدی جس میں انسانیت گھری ہوئی ہے، اس نا امیدی کو اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں وہ نا امیدی نہیں پائی جاتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس نا امیدی کا خاتمہ 1400 سال پہلے کر دیا گیا۔ 1400 سال پہلے ہمیں وہ شیڈیول دیا گیا، 1400 سال پہلے ہمیں وہ امید دی گئی، 1400 سال پہلے ہمیں وہ خوشخبری اور بشارت دی گئی جو ہماری آنے والی ہر نسل کے دل کو زندہ رکھتا ہے، اور اسے انسانی اقدار کو زندہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ چاہت اور یہ حسرت اور یہ خواہش باقی رکھتا ہے کہ وہ اس عالم انسانیت کے اس مصلح اور منجی کی جو ہے حمایت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے گا، ان کی نصرت کرتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ جی ناظرین، بالکل یہ منجی، یہ مصلح، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی الموعود کے نام سے جس کی معرفی کی۔ تو جب مہدی الموعود کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بات ہوتی ہے، تو وہ تمام احادیث اور روایات جو آپ کے وجود کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، وہ تمام احادیث اور روایات جو پیغمبر اکرم نے امام مہدی کی کوالٹیز کے حوالے سے بتائی ہیں، وہ تمام روایات جس میں آپ کے ظہور کے دور کو جو ہے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہا گیا آپ کی کوالٹیز، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی جو یاور ہوں گے، جو آپ کے صحاب ہوں گے، جو آپ کے ساتھی ہوں گے، بلکہ جو آپ کے محب ہوں گے، ان کی کوالٹیز کو بتایا گیا۔ یہ بتانے کے بعد کہا کہ وہ دور کیا دور ہوگا جب آپ آئیں گے، اور وہ دور کیا ہوگا کہ جب آپ اس دنیا میں ہوں گے، اور وہ دور کیسا دور ہوگا کہ جب اس دنیا پہ آپ کی حکومت ہوگی۔ تو جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو روایات اور احادیث میں جو ہے ڈسکس کیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھا کہ امت مسلمہ کے اندر اس نا امیدی کو ختم کیا جائے جس میں عالم انسانیت آج جکڑی جا رہی ہے۔ اس لیے اور امت اسلامیہ کو نجات دی گئی ہے اس فیک قسم کے سیویئر سے بچنے کے لیے، جسے مختلف لوگ ہیں، کبھی ان کو سیکولرزم میں دیکھتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے کمیونزم میں دیکھتے ہیں، کبھی اس کو سوشلزم میں دیکھتے ہیں،
کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ایسا پرسن جو ہے ہمارے لیے ہمیں اس مقام تک نہیں لے کر آتا کہ جو ہمیں اتنی کلیئرلی ہمارے سیویئر کی پہچان کرا سکے، یا وہ سیویئر جو ہمیں ہماری انسانی کمالات کی حقیقت کو معرفی کرواتے ہوئے ہمیں اس کمال تک پہنچا سکے۔ تو جی ناظرین، ہمارا ٹاپک آج کا وہ کنڈیشنز ہیں، وہ سچویشنز ہیں، وہ کوالٹیز ہیں یا وہ ریزنز ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کا حکم قرآن پاک میں لایا، کہ یقیناً یہ وہ بقیت اللہ، یہ وہ خزانہ خدا ہے جسے پروردگار عالم نے محفوظ رکھا، اس لیے تاکہ اگر جو ہے ان کنتم مؤمنین، یہ مومنین کے لیے وہ خزانہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے مومنین کے لیے سب سے بڑا ہدیہ قرار دیا۔ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی کوشش، آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی تبلیغ اور زحمتیں، اور وہ نعرہ جس کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کے لیے لوگوں کو پکارتے رہے، ان کو ان کی ہدایت اور کمال کی جانب بلاتے رہے، اس کی تکمیل کا دوران مہدی ہوگا۔ اور تمام عالم انسانیت میں جہاں جہاں حق اور عدالت کا انعقاد ہوا، تمام عالم انسانیت میں جہاں جہاں انسانیت کو فروغ دیا گیا، اس کا کمال وہ دوران مہدی ہوگا۔ یقیناً یہ وہ دوران ہے جس کا ہر کوئی منتظر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں اس مقدس مقام میں، اس مقدس زمان میں، ان خوبصورت لمحوں میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں آپ کا منتظر قرار دے، ہمیں آپ کی یاوران میں سے قرار دے۔ جی ناظرین، ہمارے پاس بہت سے میسیجز آ رہی ہیں۔ سبیکا انگلینڈ سے کہہ رہی ہیں کہ ان کو پروگرام بہت اچھا آیا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی میلاد کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے التماس سے دعا کہہ رہی ہیں۔ اور بہت سے لوگ حسین موسوی ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو کالز کر رہے ہیں۔ سوری میں آپ لوگوں کی کالز نہیں لے پائی، اس لیے آپ جو ہے دوبارہ کانٹیکٹ کریں، ہم کال لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے میسیجز میں پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ ایک موضوع جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جسے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے حوالے میں تمام عالم اسلام میں شیعہ، سنی، تمام مذاہب، تمام فرق جو ہیں متفق ہیں کہ 12ویں کا ظہور ہوگا، اور وہ 12واں اولاد فاطمہ الزہرا سے ہوگا۔ اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے ہمیں ڈاؤٹ اور شک موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے تمام مسلمانوں کے نزدیک جو ہے بہت ہی متفق الآراء جسے عقیدہ کہا جا سکتا ہے وہ ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے جب ہم اس کانسیپٹ کو پاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عالم انسانیت کی نجات کے لیے خداوند متعال نے مہدی جیسے عقیدے کو مسلمانوں کے درمیان قرار دیا۔ مسلمانوں کے درمیان اس عقیدے کو قرار دینے کے بعد اللہ نے سب سے بڑا احسان اس انسانیت کے درمیان رہتے ہوئے اپنی اس سب سے عزیز اور پیاری قوم مسلمانوں کے اوپر کیا کہ ان کو نا امیدی کے دور میں ایک ایسی امید دے دی جو اسے کبھی جو ہے گمراہی کے راستے پر جانے نہیں دیتی۔ اب یہ دیکھا جائے کہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو جو ہے زمانے کے دور کو زمانہ غیبت عطا کیا۔ جب ہم بہت سے ریزنز کی بررسی کرتے ہیں تو ان ریزنز میں وی کین ایزیلی فائنڈ کہ وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سی ریزنز سے ہر دور کی کچھ خاص ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر دور میں کچھ خاص سچویشنز ہوتی ہیں جن کے تحت ہر نبی کا وظیفہ اور ذمہ داری کو ادا کرنے کا انداز کچھ اور تھا۔ اگرچہ ذمہ داری اور وظیفہ تبلیغ وہی لا الہ الا اللہ تھا، اور لا الہ الا اللہ کے نام سے تمام انسانوں کو ان کے اپنی حقیقت کی طرف، ان کے اس وجودی کمال کی جانب ان کو راغب کرنا تھا کہ جس کے لیے وہ خود کو مکمل پا سکیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس ٹائم ایک کال آ رہی ہے، ہم کال لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کاشف موجود ہیں۔ جی السلام علیکم کاشف، کیسے ہیں کاشف صاحب آپ؟ ہیلو ہیلو کاشف صاحب، ہمارا انٹرنیٹ جو ہے آئی تھنک پرابلم کر رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کا۔
اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان کوالٹیز کو ڈسکس کریں کہ ہر دور میں ہر نبی کی ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز مختلف سچویشن کی تھی، مختلف نوعیت کی تھی، اور اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت سچویشن کیا ہے کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو آپ کے خاندان کے بیشتر اکابر افراد کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام زین العابدین کے زمانہ امامت سے لے کر امام حسن عسکری کے زمانہ امامت تک ہم نے دیکھا کہ تمام ائمہ معصومین کس قسم کے حالات کے ساتھ اپنے فریضہ امامت کو انجام دیتے رہے. کچھ اس طرح سے کہ ہمیشہ یا ہمارے اماموں کو ان کے گھروں میں ہی شہید کر دیا گیا یا ان کو اسیر کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے کسی بھی امام کو طبعی طور پر ان کی زندگی کرنے نہیں دی گئی، بلکہ ان کی زندگی کا جو ہے شہادت کے ساتھ ہیلے اور فریب کے ساتھ آپ کو شہادت دی گئی. تو جب امام مہدی کا دور تھا، کیونکہ دشمنوں نے احادیث رسول دیکھی تھی اور دشمن بہت اچھے سے آگاہ تھا کہ جب 12واں آئے گا تو وہ ظلم اور فساد کا خاتمہ کر دے گا. تو ظلم اور فساد کا خاتمہ کرنے والے کو دنیا میں آنے سے پہلے روکنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کی. اسی لیے آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ہمارے وقت کے امام جب پردہ غیبت میں ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم صرف 1400 سال پہلے نہیں، آج بھی موجود تھے. ہر دور میں یزید موجود رہا ہے، ہر دور میں منصور دعوانی موجود رہا، ہر دور میں ہارون رشید موجود رہا، ہر دور میں اس کردار کے حامل افراد تھے جو اب مسنت خلافت پر حکومت کرنے کے لیے اپنے دور کے اکابر اور خالص اور عادل انسانوں کو جو ہے ہٹا دیا کرتے تھے. اور مومنین ضعیف تھے. یقیناً پروردگار عالم نے بقیات اللہ کو محفوظ کیا اس حقیقی مقصد کے لیے کہ جس سے آدم سے لے کر خاتم تک آرزو کی گئی، ایک ایسی جہانی حکومت کا انعقاد، ایک ایسی جہانی حکومت کا قائم کرنا کہ جس میں ہر ضعیف مومن کو عزت اور شرف عطا کیا جائے. یقیناً عزیزان، ہم آیات قرآن کریم میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ الہی ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتا. خدا کا وعدہ ہے کہ خداوند متعال مومنین کو جو ہے اس دنیا پر حکومت عطا کرے گا. اور پروردگار عالم اس تمام مشکلات اور سختیوں کے جس میں آج امت مسلمہ گھری ہوئی ہے، وہ تمام ذلتیں جو ہمیں زبردستی ہمارے نصیب میں لائی جا رہی ہیں، ان سب کا خاتمہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے ساتھ ہوگا. اور وہ دور ہے، آج وہ دور ہے کہ آج ہم کھلے عام اپنے وقت کے امام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں اور آپ کے ساتھ صبح و شام وعدہ کرتے ہیں. دعائے عہد کو اسی لیے کہا گیا، تاکید کی گئی کہ 40 دن تک جو مومن دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے وہ اگر دنیا سے امام کے ظہور کے انتظار میں رخصت بھی ہو جائے تو امام کے ظہور کے بعد اس کو توفیق ہوگی کہ وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے واپس آ جائے. ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت بہت سے لوگ کال کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ ویک ہونے کی وجہ سے، سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہم کال نہیں لے پا رہے. اور بہت شکریہ آپ سب کا جو کال کر رہے ہیں. ہم لوگ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کے دور میں ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یا وہ کون لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں منتظر ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منتظرین کی بات کریں تو امام کے منتظر وہ افراد ہیں جو الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا. تو عزیزان گرامی، جب ہم یہ تمام کوالٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے وہ کون شخص ہے جو حقیقی معنوں میں منتظر ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے روایات کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ پروردگار عالم نے امام زمانہ کی نصرت کے لیے جو افراد قرار دیے ہیں، وہ افراد، وہ گروہ، وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ افراد ہیں کہ پروردگار عالم نے امام زمانہ کی تائید کے لیے مومنون اور ملائکہ کا گروہ جو اہل رعب ہوں گے ان کو قرار دیا. اب یہ اہل رعب کون سے افراد ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل افراد کے اندر ایسی رعب اور ایسا دبدبہ ہوگا
کہ جس کی وجہ سے آپ کے دشمن جو ہیں آپ کی طرز کی وجہ سے وحشت زدہ ہو جائیں گے، اور اسی وحشت کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پہ بہت سے مقامات پر جو ہے بنا کسی قسم کی جو ہے جنگ لڑے جنگ جیت لی جائے گی۔ تو عہد ظہور کی جب بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ ظہور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اس دنیا کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح سے ظلم اور ستم سے بھری ہوگی۔ تو یقیناً آج ہم یہ دیکھتے ہیں ظلم و فساد کم نہیں ہے، حلال کو حرام میں اور حرام کو حلال میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے نزدیک جو ہے اخلاقی اقدار مٹتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ اخلاقی اقدار جو عالم انسانیت کی بقا کی ضامن ہے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے حیوانیت کو اور تمام آزادی کے نام پر ہر طرح کی شیطانیت اور حیوانیت کو رواج دیا جا رہا ہے۔ تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ ہمارے نزدیک جلد ہی جلد اس لمحے کو ہمیں نصیب فرمائے گا کہ جہاں آپ اپنے وقت کے امام کے ظہور کو درک کر پائیں اور آپ کے یاورین اور نصرت میں ہوں، نصرت کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی کالز اور میسیجز کا۔ سب سے زیادہ جو ہے ہم امام کے ظہور کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ امام کے زمانہ ظہور کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کانسیپٹ کو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ آج عالم انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو پوری دنیا کو رول کرے، جس کے پاس ایک قانون ہو اور اس ایک قانون کے تحت جو ہے اس پورے گلوب کو اوپر رول کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی حکومت کو جہانی، بین الاقوامی، انٹرنیشنل، گلوبلائز کہا۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب عالم اسلام دنیا میں وارد ہوتا ہے، جب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں تو پروردگار عالم نے آپ کی رسالت کو جو ہے تمام دنیا کے لیے قرار دیا۔ ہر نبی کا ایک خاص ٹائم پیریڈ تھا، ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوا، لیکن جب محمد رسول اللہ کی بات ہوتی تو پروردگار عالم نے تا قیامت آنے والی ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو نبی اکرم کا مقام قرار دیا۔ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پچھلے 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت خاتم سے پہلے، خاتم المرسلین سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان کی شریعت، ان کی تعلیمات سٹیپ بائی سٹیپ اکارڈنگ ٹو دیئر ایرا تھی، ان کے زمانے کے حوالے سے تھی۔ لیکن جب پیغمبر اکرم مبعوث کیے جاتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو زمانہ ہے، آپ ان تمام تعلیمات کو جو ہے کامل صورت میں لے کر آتے ہیں، اور کامل صورت میں لانے کے بعد جو ہے آپ زمانے میں اس کا جو ہے آپ اس کو رائج کرتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات جو ہے تمام انسانی ضروریات کو جو ہے مکمل کرتی ہیں۔ جی میرے پاس ایک کال ہے، میں کال لے لیتی ہوں، دیکھتی ہیں ہماری کال میں کیا کہا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے پاس جو ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اس لیے آپ جو ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے ایک ایسی حکومت ہے کیونکہ آپ تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب کر رہے ہیں، آپ اس کی ترویج کر رہے ہیں، بلکہ عالم انسانیت میں اس کی تکمیل کے لیے، عالم انسانیت کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے اور تعلیمات اسلامی کے انعقاد اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جو آپ اقدام کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے عالم اسلام میں جب قرآن کریم جیسی کتاب کو بھیجا اور کہا لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، اور اس کو کتاب کے لیے ناطق کے طور پر محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اس کتاب صامت کو جو ہے، کتاب ناطق کو اور کتاب صامت کو، یعنی ایک عقل ناطق تھی، ایک عقل صامت تھی، اور اس کے تحت جو ہے پروردگار عالم نے تعلیمات کو جو ہے اس عالم انسانیت تک پہنچایا۔ اس عالم انسانیت کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ تمام تعلیمات محمد مصطفیٰ جب اس دنیا میں آتی ہیں تو ان کو اپنے دور کے حوالے سے 1400 سال پہلے وہاں کی سچویشن کچھ اور تھی،
آج کے دور میں سچویشن کچھ اور ہے، اور میں بھی 1400 سال بعد یہ سچویشن اور ہو، لیکن وہ کانسیپٹ، وہ تعلیمات جو اس دور میں آئی گئیں، وہ تعلیمات کچھ اس طرح سے تھیں کہ وہ تا قیامت آنے والی انسانیت کے کمال کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے ہم یہ تعلیمات مصطفیٰ میں دیکھتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ کی آئیڈیالوجی، تعلیمات اسلامی میں مصطفیٰ کے اندر، تعلیمات اسلامی میں وہ جو پولیٹیکل نظام جو ہمیں بتایا گیا ہے، وہ تمام اخلاقی نظام جو ہمیں اس کتاب میں بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام انٹرنیشنل قوانین، وہ تمام اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سوشل، جسے کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹ، سب کی سب اس نظام میں بیان کی گئی ہیں، اور ہر دور میں جو ہے یہ تعلیمات اس دور کے اکارڈنگ جو ہے تعلیمات کو بیان کر رہا ہے۔ اس قدر ظرفیت اس کے اندر موجود ہے جو اس سے پہلے والی تعلیمات انبیاء میں موجود نہیں تھی، وہ صرف اکارڈنگ ٹو دیئر ایرا تھی، لیکن جب تعلیمات محمد مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، تعلیمات اسلامی کی بات ہوتی ہے، تو اس میں تا قیامت آنے والے دور کے لیے کوالٹیز موجود ہیں، ہر دور میں جو ہے یہ اس کو تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اسی کتاب کریم میں جو نظام سیاسی بتایا گیا، اس میں یہ کہا گیا پروردگار عالم دنیا میں یہ مومنین جنہیں ضعیف کر دیا گیا، ایک نہ ایک دن ان کو ان کی حکومت تک پہنچائے گا، کیونکہ یہ دنیا ان مومنین کے لیے خلق کی گئی ہے، سو اس دنیا میں حکومت ان مومنین کا حق ہے، چاہے دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو پروردگار عالم پھر بھی اہل بیت میں سے ایک شخص کو اس دنیا پر حاکم کرے گا، اور کچھ اس طرح سے حکومت کرے گا کہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ تمام دنیا جو ہے اس عدالت حقیقی کہ جس کے لیے خداوند متعال نے اس دنیا کو ایک خاص عدل، ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ خلق کیا، اسے اس کے کمال تک پہنچائے گا۔ اور یقیناً یہ وہ دور وہی دور ہے کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دور ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا، پروگرام میں آپ لوگوں کے میسیجز ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حکومت کی بات ہوتی ہے تو وہ کانسیپٹ جو آج پوری دنیا میں ایک گلوبل گورنمنٹ کے حوالے سے، ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک ضرورت کو محسوس کر رہا ہے، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس گلوبلائزڈ گورنمنٹ یا ایک ایسی انٹرنیشنل گورنمنٹ کہ جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتی ہے، اس کے حوالے سے جب کانسیپٹ کو بیان کیا گیا تو وہ حکومت کس کی ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی، جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا کس فساد سے اور کس قسم کی برائیوں میں گھری ہوگی، اور کس طرح امام زمانہ کے وجود کے ساتھ یہ دنیا جو ہے اپنی اچھائیوں کو درک کرتے ہوئے اپنے کمال کو پا سکے گی۔ بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ایک بار پھر آج کے دن کے حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں مسجد مقدس جم کران میں ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور خداوند متعال سے امید کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کی حاجات کو بڑھ لائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے وقت کے امام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت عطا کرتے ہوئے ان کے جابرین اور ناصرین میں سے قرار دے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کے ریزنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ امام زمانہ کے غیبت کے حوالے سے جب ہم آپ کی زمانے غیبت کی جب بات ہوتی ہے، ایک آپ کی اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کیوں واقع ہوئی، دوسرا وجہ سے غیبت کے دور میں آخر ہم مومنین کی کیا ذمہ داری ہے، یہ کیا سچویشن ہے جو اس زمانہ غیبت میں ہمارے درپیش ہے۔ سب سے پہلے جب ہم آج کے حوالے سے اپنے حوالے سے بات کریں، جب ہم اپنے جو ہے وقت کے زمانے کے امام کی غیبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ریزنز میں ہم جو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بقیت اللہ کو محفوظ کیا ان دشمنوں کے شر سے جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے خاتمے کے پلان کر چکے تھے، جنہوں نے امام حسن عسکری کے دور کے گھر کو محاصرے میں رکھا اور یہ چاہا کہ یہ بارہواں دنیا میں نہ آئے، اور آپ کی ولادت کے بعد بھی آپ کے
معاشرے کے سامنے آنے کے بعد آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی یا آپ کو جھٹلا کر جو ہے ہٹانے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہوئے وہ فطرت کے مطابق خواہش، وہ عدالت کی خواہش، وہ عدالت طلبی جو انسانیت کے وجود کا ایک حصہ ہے، اس کو مٹا کر دبا کر جو ہے وہاں ظلم اور بربریت کی جگہ کو بناتے ہوئے ہمیشہ شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کی حکومت کو قائم کیا جائے۔ اس لیے جو ہے پروردگار عالم نے امام زمانہ کے جان کی حفاظت کے لیے اور وہ ڈر اور وہ خوف جس کی وجہ سے ہمارے ائمہ معصومین، دیگر ائمہ معصومین کی جو ہے شہادتیں واقع ہوئی، آپ کو پروردگار عالم نے مومنین کی نصرت کے لیے محفوظ فرمایا۔ دوسرا زمانے کی ظرفیت اور استعداد کی بات ہے، کیپیسٹی کی بات ہے۔ کیا اس دور کے لوگوں میں یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ آپ کی حقیقت کو سمجھ سکے؟ امام علی علیہ السلام سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ لگاتے لے، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اور اس دور کے لوگ، کوئی آپ سے پوچھتا تھا کہ میں نے آج کیا کھایا، کوئی یہ پوچھتا تھا کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس قدر ظرفیت علمی موجود ہو جس شخص میں، اور اس طرح سے سوال کیے جائیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور کے لوگوں میں شاید وہ کیپیسٹی نہیں ہے، یا اگر کہا جائے کہ پروردگار عالم نے یہ 1400 سال میں، یہ زمانہ غیبت میں رہنے والے لوگوں کے درمیان میں جو ہے حجت خدا کو قائم رکھا، زندہ رکھا۔ ان میں سے، ہم میں سے ہر شخص اپنے استعداد کے مطابق اپنے وقت کے امام سے مستفیض ہو رہا ہے۔ اگر یہ وجود پردہ غیبت میں ہے، بالکل جیسے کہ احادیث میں کہا گیا کہ بالکل اس سورج کی مانند جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لیکن عالم انسانیت کے اندر جو ہے وہ اس سورج کے مانند اپنی کرنوں کو، اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہے، اور اس دنیا مادی میں حیات کی روح کو پھونک رہا ہے۔ تو وہاں ہم امام زمانہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے وجود کے مطابق، اپنی ظرفیت اور استعداد کے مطابق اپنے امام سے مستفیض ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں جس قدر توجہ ہوگی، آپ یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ جب سورج، اگر اس کے آگے بادل بھی نہ ہو، کبھی آپ سورج کی طرف پشت کر لیں تو روشنی آپ کو پیچھے سے مل رہی ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے مستفیض ضرور ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہونا۔ وہ سورج مکھی کا سن فلاور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سورج ہوتا ہے وہ اس کی طرح ٹرن کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہماری ترغیبات، ہماری توجہات، ہماری خواہشیں، ہماری نیڈز، ہماری ضروریات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ وجود کامل جو ہمیں مکمل کر رہا ہے، وہ وجود کامل جو ہمیں زندگی بخش رہا ہے، وہ وجود کامل جس کی وجہ سے یہ نظم ضبط دنیا، اس پوری مادی دنیا کا نظام چل رہا ہے، کہ ہم اس وجود کامل کی طرف کس حد تک متوجہ ہیں اور کس حد تک جو ہے ہم اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ اگر ایک ایسے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہی نہیں کہ سورج کی روشنی آئے، آپ نے کرٹنز لگا دیا، آپ نے دیواروں کے اندر شیشے نہیں بنانے دیا، آپ نے کھڑکیاں نہیں بنائی، ونڈوز نہیں بنائی، ہم نے موٹے موٹے کرٹنز لگا لیے کہ کیوں، مجھے روشنی پسند نہیں، تو یہ ہمارے ذہن بھی بالکل اذہان ایسے ہیں کہ ہم نے خود کے اوپر پردے ڈال لیے تاکہ ہم اس روشنی سے جو ہے مستفیض نہ ہو سکیں، لیکن وہ روشنی ان پردوں کے باوجود ہمیں حق حیات سے جو ہے مستفیض کر رہی ہے، کیونکہ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو یقیناً دنیا میں حیات بھی نہ ہوتی، آکسیجن نہ ہوتی۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا قلبی لگاؤ، ہماری محبت ہمارے امام کے ساتھ کس حد تک ہوتی ہے۔ اگر ہم توجہ اور محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جس قدر امام کو یاد کرے، مثال کے طور پر پروگرام کی سٹارٹ میں نے دعائے فرض پڑھی، میں ہر روز دعائے عہد کی تلاوت کرتی ہوں۔ کیا ہم میں سے ہر شخص کتنا امام کو یاد کرتا ہے؟ اچھا، یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں یا مہدی کی تسبیح پڑھی جائے یا مہدی ادرکنی کی تسبیح پڑھی جائے۔ امام کو یاد کرنے کے لیے صرف دعائے عہد پڑھ لینا یا دعائے فرض پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو یاد کر کے ان کے زمانہ غیبت میں ہوتے ہوئے ایک منتظر کا فریضہ ادا کر دیا، بلکہ حقیقی منتظر وہ ہے کہ جس کے ہر عمل میں، جس کے ہر لحظے میں اپنے وقت کے امام کے موجود ہونے کا احساس ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی
شاپ پر جاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ جب کیمرے آن ہوتے ہیں تو ہمیں دیتے ہیں ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں ہمارے جو ہے نا جسے کیا کہتے ہیں، ہمیں خیال رہتا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی نازیبا بات نہیں کرنی، ہم نے کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرنی جس سے ہماری جو ہے پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے یا ہماری عزت نہ رہے. ہم کتنی توجہ کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام جو ہے حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. نہ صرف وہ یہاں اس دنیا میں موجود ہے بلکہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور نہ صرف یہاں تک روایات میں کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں 2 بار ہم میں سے ہر شخص کا نامہ ایمان ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے نامہ اعمال کو خود دیکھ لیں تو یقیناً امام اگر خون کے آنسو روتے ہیں اور ہمارے اندر اگر جو ہے خود سے یہ احساس واقع ہو تو یقیناً ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی بڑی خطائیں کر دی اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہوا. ہمیں یہ آرزو کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم کبھی میری وجہ سے میرے امام کی آنکھیں نمناک نہ ہوں، کبھی ہم ان کے آنسوؤں کا باعث نہ بنیں. ہماری توجہ اپنے وقت کے امام کی طرف کس حد تک ہے اور کس حد تک جو ہے ہمیں اپنے وقت کے امام سے جو ہے توجہ رکھنی چاہیے، آپ کو یاد کرنا چاہیے ہماری زندگیوں میں کس حد تک جو ہے ان کا رول ہے. دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں ایز این ایگزامپل، میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہوں. میں اپنے ہر عمل میں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ آیا میرے اس عمل سے میری ماں کا ری ایکشن کیا ہوگا، میری دوست کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے، میرے شوہر کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے. ہم جس شخص سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے ری ایکشنز کو اپنے مد نظر رکھ کے اپنے ایکشنز کو ترتیب دیتے ہیں. کیا ہماری زندگیوں میں ہمارے امام کا وقت جو ہے، ہمارے امام وقت کے حوالے سے ہم اتنی توجہ رکھتے ہیں، یا اپنے امام وقت کے حوالے سے ہم اپنے ایکشنز کو، ان کے ری ایکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ایکشنز کو ترتیب دے پاتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اتنا ہی اپنے امام کو یاد کرنا ہے اور اتنا ہی اپنی زندگیوں میں اس مقام کو، اس جگہ کو لے آئے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت بڑا چینج آئے گا. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے زمانہ ظہور، اگر ہم اس کے حوالے سے اس خوبصورت تصور کی اگر ہم تصویر کشی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ شرق عالم سے غرب عالم تک ایک مستور اگر سر سے لے کے پاؤں تک سونے سے لدی ہو، گولڈ پہنا ہوا، تو کوئی شرق سے غرب تک اس کے لیے کسی قسم کی زحمت ایجاد نہیں کرے. یعنی اس قدر، اور ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ شیر اور ہرن ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، یعنی کوئی کسی کے حق میں ظلم نہیں کرے گا. یہ ایک جسے کیا کہہ سکتے ہیں، ایک مثال دی گئی ہے. ایکچوئل تو یقیناً ایسا نہیں ہے کیونکہ شیر کی فطرت میں ہے کہ وہ شکار کرے گا اور ہرن کی فطرت میں بھی اس سے خوف باقی ہے، لیکن مثال ایک ایسی رضامن تخیل جسے کیا کہہ سکتے ہیں تمثیل کے طور پر اس کو بیان کیا گیا کہ اس حد تک جو ہے عدل و انصاف اور امن و ایمان قائم ہوگا. سب سے خوبصورت چیز مجھے جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کامل کا وجود ایک ایسا وجود ہے جو اس عالم انسانیت کو جو ہے ابھی تک قائم و دائم رکھا ہوا ہے. اور یہ انسان کامل جسے بقیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ انسان کامل جب دنیا میں آئے گا، دنیا میں حکومت کرے گا، تو یقیناً یہ تمام دنیا کے تمام مادی وسائل، مادی چیزیں، مادی ابزار جو ہے یہ بھی اپنی حقیقت کے کمال کو پہنچیں گے. ہم میں سے ہر شخص دیکھیں، ہر بیج جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ظرفیت ہے کہ وہ درخت بن جائے، وہ پودا بن سکے، لیکن ہر بیج درخت اور پودا نہیں بنتا. اس کی مین وجہ یہ انوائرمنٹ ہے، وہ انوائرمنٹ جو اس کے اندر اس ظرفیت کو نہیں لانے دیتا کہ جو اس کو وہ پانی، وہ آکسیجن، وہ روشنی یا وہ مٹی نصیب نہیں ہوتی کہ جس سے وہ ایک تناور درخت بن سکے. بالکل ہماری مثال بھی ایسی ہے. ہم میں سے ہر شخص کے اندر پروردگار عالم نے ہمیں عقل عطا کی، پروردگار عالم نے ہمیں اچھائی کی پہچان دی، لیکن ہمارے انوائرمنٹس کی وجہ سے ہم اس کو درک نہیں کر پاتے، اور اس کو درک نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے ہی نفس کی جنگ میں الجھے رہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے حقیقت سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں. خود اپنی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کنیکشن کو اس انسان کامل کے ساتھ جو ہے
ریکنیکٹ کریں، اور ریکنیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم اپنے وجود کے کمال کو پا سکیں، اتنا ہی بالکل اس بیج کی طرح جسے اچھی خاک تو مل گئی، جسے پانی تو مل گیا، جسے سورج کی روشنی بھی مل گئی ہے، ہر چیز ملی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ساتھ مستفیض ہو کر تناور درخت بن چکے۔ بالکل اسی طرح جو ہے ہم بھی اس معاشرے میں اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہوائیں ناسازگار ہیں، اگرچہ دن رات عقائد کی یلغار ہے، جہاں دن رات ہمیں حق اور باطل کی جنگ میں الجھایا جا رہا ہے، جہاں ایک کلک کے ساتھ جو ہے ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں یا اپنے ایمان کو کھو سکتے ہیں۔ آج کل وہ دنیا ہے کہ جہاں ہمیں گھر سے باہر نکل کر بہت سی چیزوں کو درک کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم انہی ڈیوائسز کے ساتھ جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی کو انجام دے سکتے ہیں۔ سیم لائک میں یہاں پر امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے ایک مقدس مقام پر، مقدس لمحوں میں، مقدس فضا میں آپ لوگوں کے سامنے امام کا ذکر پیش کریں، اور بالکل آپ لوگ جو اپنے گھر کی فضا میں بیٹھے ہوئے اس لمحوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں ایک بار پھر کہ پروردگار عالم منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں آپ کے جانثاروں میں، آپ کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ یقین کرتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اس توفیق کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ پروردگار عالم اس وقت کے امام کے صدقے میں ہم تمام مومنین اور مومنات کی جو ہے حاجات کو بڑھ لائے، ہماری چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میری ٹیم والے بار بار مجھے ٹائم کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے ایک بار پھر وقت کے امام کے میلاد کے حوالے سے مسجد مقدس سے جمکران کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے، ہدایت ٹی وی کی طرف سے تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک عرض کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور بہت ہی خوشی کا دن ہے، بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں، جیسے آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام کا نہ صرف ذکر ہو رہا ہے بلکہ امام کے چاہنے والوں کا جو ہے 2-3 دن سے یہاں پر بہت ہی رش ہے، اور اتنا رش ہے کہ اتنی ٹریفک کی وجہ سے ہمارے جو ہے ٹیم کے بہت سے لوگ آج نہیں پہنچ سکے۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام ہمارے ویورز کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ایک بار پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس مقدس مقام میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اہل بیت علیہم السلام کے صدقے، ائمہ معصومین کے صدقے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے مراجع اعظام علماء کرام کو صحت سلامتی تندرستی کے ساتھ حیات طولانی نصیب فرمائے، تمام مومنین اور مومنات کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مومنین اور مومنات کو اپنے وقت کے امام کی محبت، عشق کے ساتھ ان کی معرفت کو نصیب فرمائے، اور اس معرفت کے ساتھ پروردگار عالم جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے زمانہ غیبت میں بھی آپ کے منتظرین میں سے قرار ہوں، اور آپ کے زمانہ ظہور میں آپ کے جانثاروں میں شامل ہوں، اور پروردگار عالم ہمارے والدین کو ہمیں باعث بنے، ہم ان کے فخر اور افتخار کا باعث بنے، اور ہم بھی اس افتخار کے باعث بنے، ہمیں بھی یہ توفیق ملے کہ ہماری اولادیں، ہماری آئندہ نسلیں اپنے وقت کے امام کے خدمت گزاروں میں سے شامل ہیں۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آپ کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ اتنا سے یا علی، خدا حافظ۔